السلام علیکم۔ پرانے وقتوں میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سونا بنایا بھی جا سکتا ہے۔ کیا وہ سونا بنانے میں کامیاب ہوئے؟ جابر بن حیان کے والد کو کس جرم کی پاداش میں حکومت وقت نے گرفتار کیا اور قتل کر دیا؟ کوفہ میں سناروں کی گلی کس بات کے لیے مشہور تھی؟ مہوس کون تھے؟ خارسینی کیا ہے؟ اور چینی کاریگر اس سے کس چیز کا علاج کرتے تھے؟ آئیے مشہور مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کے دور میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ جابر بن حیان عباسی دور کا سب سے نامور سائنسدان ہے۔ اہل یورپ میں آپ جبیر کے نام سے مشہور ہیں تو جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس بات کو یورپ کے محققین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخ میں پہلا باضابطہ کیمیاءدان جابر بن حیان ہے۔ سونا بنانے کی کوشش میں آپ نے بے شمار تجربات کیے۔ ان تجربات نے جابر بن حیان کو علم کیمیاء کا موجد بنا دیا۔ سونا بنانے کی دھن ایسی سوار ہوئی کہ کوفہ میں شار بابو شام کے ایک علاقے میں جو کہ درب ذہب یعنی سناروں کی گلی کے نام سے مشہور تھا، انہوں نے اپنے تجربہ گاہ قائم کی۔ جابر بن حیان کا خاندان یمن سے ہجرت کر کے کوفہ میں آباد ہو گیا۔ جابر بن حیان کے والد کا نام احمد حیان تھا جو پیشے کے اعتبار سے عطر فروش تھے۔ یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں لوگ بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے اور بنو عباس کو تخت دینے کے خواہاں تھے۔ اسی سلسلے میں ایک منظم تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا مرکز ایران کا صوبہ خراسان تھا۔ اس صوبے کے مشہور شہر طوس کے لوگ تحریک کے سب سے سرگرم لوگ تھے۔ جابر بن حیان کے والد احمد حیان بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ اپنے خاندان سمیت خراسان کے شہر طوس منتقل ہو گئے۔ جابر بن حیان اسی شہر میں 721 میں پیدا ہوا۔ آپ ابھی شیر خواری تھے کہ آپ کے والد کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح جابر شیر خوار ہی میں یتیم ہو گئے۔ تیار غیر میں اب ننھے جابر اور ان کی والدہ بے یار و مددگار ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی والدہ انہیں لے کر دوبارہ یمن چلی گئی، جہاں آپ کی ابتدائی زندگی ننہال میں گزری۔ ایک لائق استاد حربی الحمیری کے سرپرستی میں آپ نے قرآن پاک کے علاوہ دیگر علوم کی تعلیم بھی پائی۔ جابر بن حیان کو کم سنی میں ہی کوفہ کے باہر دیہات میں اپنے خاندانی رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا گیا۔ بدازاں آپ کوفہ گئے، ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور تعلیم کے حصول کی کوشش میں لگ گئے۔ جابر کے تجربات نئی ایجادات کی بنیاد بنتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے فن کی وجہ سے اس قدر شہرت پائی کہ بغداد کے محلوں میں آپ کے نام کی گونج سنائی دینے لگی۔ ہارون رشید کے وزیر جعفر برمکی نے جابر کو بغداد آنے کی پیشکش کی۔ آپ نے چند سال بغداد ہی میں قیام کیا اور کئی موقعوں پر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں باریابی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جابر بن حیان نے علم کیمیاء پر جو کتاب لکھی وہ ہارون رشید ہی کے نام پر لکھی تھی۔ اس پر ہارون رشید نے انہیں بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ بدازاں آپ کوفہ واپس آ گئے۔ یہاں آ کر آپ دوبارہ کیمیائی تحقیقات اور تصریف و تالیف میں مشہور ہو گئے۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ کو یونانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اگرچہ جابر کی تحقیق کا اصل میں میدان کیمیاء تھا، لیکن آپ کو دیگر علوم پر بھی دسترس حاصل تھی جن پر آپ کی کئی مشہور تصنیفات ہیں۔ آپ نے علم شاعری، منطق اور انعکاس روشنی پر بھی رسالے تحریر کیے۔ آپ کو کیمیاء گری کے علاوہ علم سحر، علم نجوم، موسیقی، علم الاعداد اور علم الحروف پر بھی گرفت حاصل تھی۔ جابر بن حیان کے دور میں موہوسی تک ہی محدود نہیں تھی۔ موہوسی اس علم کو کہا جاتا تھا جس کے ذریعے کم قیمت دھاتوں مثلا تانبے یا چاندی کو سونے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی صرف اس کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ کام ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو جو اس کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے وہ مہوس کہلاتے تھے۔ اگرچہ جابر بن حیان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کے تجربات کا دائرہ صرف اس کوشش تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ کیمیاء کے تمام تجرباتی عمل مثلا عمل تصعید، کشید کرنا، حل کرنا، فلٹر کرنا، علماؤں کے ذریعے اشیاء کی کلمیں بنانا وغیرہ ان سب سے واقف تھے۔ جابر نے اپنے کیمیاء کی کتابوں میں چمڑے کو رنگنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے، فولاد بنانے، دانتوں کو مصفی کرنے، منہ میں جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے اور اس قسم کی بیسیائی مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے۔ ان اشیاء کی تیاری کے لیے
بہت زیادہ فنی مہارت درکار ہوتی ہے۔ ان اشیاء کی تیاری موجودہ زمانے میں بھی کافی مشکل سمجھی جاتی ہے، لیکن ایک ایسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجود زمانے کی نسبت بہت محدود تھا، جابر بن حیان کا ان تمام کارآمد اشیاء تیار کر لینا ان کے اعلیٰ علم اور بے مثال فنی مہارت کی دلیل ہے۔ حالات کیمیا میں کرامبیک آپریٹرز جابر کی خاص ایجاد ہے، جس سے کشیر کرنے، ارک کھینچنے اور جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ آلہ کئی الگ الگ برتنوں پر مشتمل ہوتا تھا، جن میں سے ایک کو کرا اور دوسرے کو امبیک کہتے تھے۔ کرا کی اصل شکل سراہی کی طرح کی ہوتی تھی، جبکہ امبیک کے پہلو میں ایک لمبی نالی لگی ہوتی تھی۔ کرا اور امبیک دونوں عمدہ چکنی مٹی کے بنائے جاتے تھے اور انہیں خاص طریقوں سے پکایا جاتا تھا۔ یہ آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس آلے کے ذریعے جڑی بوٹیوں کا ارک کشید کر کے لطیف اضافہ حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے اثرات دیر پا مدت کے لیے محفوظ رہتے ہیں۔ کرامبیک کی مدد سے ہی جابر نے پھٹکڑی، شورے کا تیزاب، گندھک کا تیزاب جسے سلفیورک ایسڈ کہتے ہیں بنایا تھا۔ جابر کے تجربات سے جو ذاتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک فارسی بھی ہے، جس کو ابھی تک مکمل طور پر نہیں پہچانا جا سکا۔ اس کی مدد سے چینی کاریگر ایسے شیشے تیار کرتے تھے جن میں دیکھتے ہی آشوب چشم کے مریضوں کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ خارشنی کے مدد سے ہی ایسے گھنگرو بھی تیار کیے جاتے تھے جن سے بڑی سریلی آواز نکلتی تھی۔ کیمیا گری میں جابر کی شاندار کارنامے پورے عالم کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کا بچپن قسم پرسی، تنگ دستی اور پریشانیوں میں گزرا، لیکن نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے اپنی محنت، ذہانت اور قابلیت سے سائنس میں اپنے لیے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ جابر بن حیان نے 1817 میں 95 برس کی عمر میں وفات پائی۔ بہت زیادہ تجربات اور کثرت مطالعہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں۔ امریکی پروفیسر فلپ نے جابر بن حیان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: کیمیا گری کے بے سود انہماک میں جابر سے ان کی آنکھیں چھین لی، لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصل کیمیا کی بنیاد رکھی۔ اس کا گھر تجربہ گاہ بنا ہوا تھا۔